نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة ودنوا من الإمام لا يزال الرجل يتباعد حتى يؤخر وإن دخلها في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الأحمد. معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ایک اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، بے حساب درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ باتیں ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہم تمام جانتے بھی ہیں، لیکن بطور تذکیر، بطور یاد دہانی انشاءاللہ جمعے کے سلسلے میں اس کے آداب، اس کے مسائل اور اس کی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں کیا ہے، انشاءاللہ اس عنوان پر ہم کچھ باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں سماعت فرمائیں گے۔ جمعے کا مقام و مرتبہ بڑا ہی اہم ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کا مقام اور اس کا مرتبہ اتنا بلند ترین ہے کہ مسند احمد کی روایت کے مطابق وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور بڑا ہی عظیم ترین دن ہے،
یہاں تک کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر عظیم ترین دن ہے جمعہ کا۔ جس طریقے سے عید الاضحیٰ، عید الفطر بڑے اہتمام کے ساتھ ہم مناتے ہیں، گزارتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جمعہ جسے عید کہا گیا، عید کہا گیا مسلمانوں کی، اسے بھی اسی اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ جب تک کسی چیز کی اہمیت، اس کی فضیلت اچھی طرح معلوم نہیں رہتی، عام طور پر اس کا اس طریقے سے اہتمام نہیں کیا جاتا۔ آج مسلمانوں اور مسلم معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی احادیث میں جتنی زیادہ فضیلت بتلائی گئی ہے، بہت زیادہ عام طور پر لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک تو جمعہ ہے، دوسرا فجر کی نماز ہے۔ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ان دونوں چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، جبکہ فجر کی نماز کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، کئی فضیلتیں احادیث کے اندر بتلائی گئی۔ یقیناً جو لوگ فجر کی پابندی کرتے ہیں اس کی برکتیں اپنی زندگی میں یقیناً وہ دیکھتے ہیں، اور جو لوگ غفلت برتتے ہیں برابر نقصانات اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نقصان کا سبب کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جمعے کا جو اہتمام ہے، اس کے جو آداب ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں، بڑی ہی مسلم، بڑی ہی اہم ہے۔ اور یہ جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہی مقرر کیا گیا۔ حالات کی سنگینی کی بنا پر آپ نے مکے میں جمعے کا اہتمام نہیں کیا، لیکن جو مسلمان مدینے میں تھے باقاعدہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کیے اور خبا میں رکے، وہاں سے آگے تشریف لے گئے مدینہ منورہ کے لیے، تو راستے میں بنی سالم بن عوف ایک علاقہ آیا، وہاں پر آپ نے اپنی زندگی کا پہلا جمعے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد مدینے میں اس کا اہتمام ہوتا رہا۔ جمعے کے دن جو آداب بتلائے گئے، الحمدللہ ہم ایک حد تک اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن 5 اہم وجوہات ہیں، 5 اہم خصوصیات ہیں جمعے کی۔ اور ایک روایت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے سلمان، کیا تم جانتے ہو جمعے کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ سوال کیا کہ اے سلمان، جمعے کی کیا حقیقت ہے، معلوم ہے؟ تو دوسری بار میں انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی سوال کیا، انہوں نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔
صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، اور تقریباً صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، مسند احمد میں جمعے کی کافی تفاصیل موجود ہے۔ ایک روایت میں بتلایا گیا کہ جمعے کے دن 5 اہم خصوصیات ہیں۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا وقت مقرر کیا، بندے کچھ بھی مانگتے ہیں جائز چیزیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور 5ویں بات جو بتلائی گئی کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اب جمعے کے دن ایک خاص وقت ہے جس میں بندے جو بھی مانگتے ہیں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ کئی اقوال اس سلسلے میں آئے ہیں کہ جمعے کا وہ کون سا مبارک وقت ہے جس میں ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو جمعے میں جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ وقت بتلایا گیا۔ دوسرا عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے کے دن کثرت سے درود کے اہتمام کی ترغیب آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن محترم دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ، مجھ پر کثرت سے درود کا اہتمام کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بھی صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گے، کس طریقے سے درود پہنچایا جائے گا؟ آج اس انداز کی کوئی بات کرتا ہے تو لوگ گستاخ رسول کہہ کر تانے دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، لیکن صحابہ نے اس کو گستاخی نہیں سمجھا، سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے کہ میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، اٹھاؤ، ابو داؤد موجود ہے روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کرام کے جو جسم ہے اسے زمین کو حرام کر دیا، یعنی زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، نہیں گلا سکتی، صحیح سالم انبیاء کرام کے جسم مبارک رہتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا جو درود پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جمعے کے بعد سلام پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یا سلام پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، بے بنیاد عقیدہ ہے یہ۔ اور جو نماز کے بعد سلام کا اہتمام کیا جاتا ہے، کوئی ایک روایت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، البتہ کچھ ایسی حدیثیں ملتی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دعا بتلائی گئی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس سے پہلے کچھ مزید باتیں بھی ہیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، ایسے مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک کے الفاظ آئے ہیں۔ تو اس موقع پر سلام پڑھنا ہے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، صحیح درجے کی روایت ہے۔ بہرحال جمعے کے دن جو خاص اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی ترغیب آئی ہے۔ کوئی اگر سورۃ الکہف کا اہتمام کرتے ہیں جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ انہیں خاص نور عطا فرماتے ہیں۔ تو جمعے کے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا ہے، درود کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے اہتمام کی تاکید کرتے ہوئے صحابہ سے کہا کہ اگر اللہ نے استطاعت دیا ہو تو بہترین لباس جمعے کے لیے مقرر کرے، الگ سے اس کی تیاری کر کے آئے۔ جو لوگ جمعے کے دن اول وقت میں آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، ان کی کیا فضیلت بتلائی گئی ہے، ہم اس روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، جمعے کے دن دیکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے 3 لوگ موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں چوتھا ہوں، 3 کے بعد اور چوتھا بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جمعے کے دن جس طریقے سے مساجد کو آتے ہیں، جس شروع میں آتے ہیں، اسی درجے سے، اسی اہتمام کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے قریب ترین رہیں گے۔ جو جتنا پہلے آیا جمعے کے لیے، قیامت کے دن وہ اللہ سے اتنا قریب ترین رہیں گے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چوتھا آنے والا بھی کوئی دور نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احضروا الجمعہ ودنو من الامام، کہ لوگوں جمعے میں حاضر ہو اور امام یعنی خطیب کے بالکل قریب بیٹھو۔ فإن الرجل لا يزال يتباعد، کہ برابر آدمی دور دور رہتا ہے، حتی یؤخر فی الجنہ وإن دخلها، یہاں تک کہ وہ اگر جنت میں اس کا داخلہ ممکن بھی ہو جائے تو وہ تاخیر سے جنت میں جائے گا۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد میں جب آتے ہیں تو سامنے کی صفیں خالی رہتی ہیں کہ لوگ پیچھے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب پیچھے سے آتے ہیں لوگ گردنیں پھیلاتے ہوئے آنا پڑتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی جمعے کے دن غسل کرے، بہترین لباس استعمال کرے، عطر لگائے، لوازمات کا اہتمام کر کے مسجد کو آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھیلاندے، لوگوں کو بعد میں آ کر تکلیف نہ دے، غور سے خاموشی کے ساتھ جمعے کا خطبہ سماعت فرمائے، تو اس کے 1 ہفتے کے گناہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت بتلائی گئی کہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یہ جمعے کا دن، کوئی یہ رسمی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دن ہے جمعے کا، جنت میں بھی اسی دن لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اسی دن جنت میں داخلہ ممکن ہو سکے گا۔ صحیح درجے کی مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنوں کو ان کی حالت پر اٹھائے گا۔ دن کی یعنی جو ایام ہم گزارتے ہیں دنیا میں، ہفتہ، اتوار، جمعہ، ان کی حیت بھی قیامت کے دن رہے گی۔ جس طریقے سے انسان کا ہاتھ بات کرے گا، انسان کا کان بات کرے گا، آنکھ بات کرے گی، پیر بات کرے گا، جبکہ دنیا میں زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیفیت بدل جائے گی۔ انسان کے خلاف انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، انسان پریشان ہوگا۔ تو ویسے ہی دنوں کو ان کی اصل شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کو بڑا بہترین خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ بنائے گا، اٹھائے گا۔
اور جو لوگ جمعے کا اہتمام کرتے تھے پوری توجہ کے ساتھ جمعے کے دن کا جو اہتمام کرتے تھے، وہ لوگ جمعے کے ارد گرد اس طریقے سے منڈلاتے ہوئے پھریں گے جس طریقے سے مثال دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دیے کہ دلہن کی سہیلیاں جس انداز سے تیار کر کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، جو لوگ جمعے کا اہتمام کرتے ہیں اس طریقے سے جمعے کے اطراف منڈلاتے رہیں گے، اور جمعہ کو ایک خاص روشنی ملے گی، اس روشنی میں لوگ چلیں گے۔ جو لوگ ساتھ چلیں گے، خاص روشنی اللہ تعالیٰ، خاص خوشبو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، ان کے اعزاز، ان کی تکریم کا یہ عالم ہوگا کہ وہ لوگ اپنی نظروں کو خوشی میں اٹھائے ہوئے رہیں گے، نیچے بھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور اس اعزاز کے ساتھ جمعے کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مقام، یہ فضیلت حدیث کے اندر بتلائی گئی۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جمعے کے سلسلے میں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں شیشہ یا شیشے کی کوئی چیز رہتی ہے، پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یہ جمعہ ہے جو چمک رہا ہے، اور اس میں ایک کالا نشان بھی تھا۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے یہ آپ کی امت کے لیے عید کا دن منایا ہے اسے، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم لوگ یعنی امت محمدیہ یہود و نصارہ سے بھی آگے ہیں، یہ بھی کہا کہ اس جمعے میں ایک ایسا وقت ہے کہ بندے دعا کریں گے تو ضرور قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کالا نشان کیا ہے جو نظر آ رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ قیامت ہے جو اسی جمعے کے دن قائم ہوگی، اور جبرائیل نے کہا کہ ہمارے یہاں اسے یوم المزید کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مراد ہے یوم المزید سے؟ یوم المزید سے کیا مراد ہے؟ تو جبرائیل نے کہا قیامت کے دن جنت میں ایک سفید وادی ہے کافور کی طرح، وہاں پر ہر جمعہ اللہ رب العزت تشریف لاتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سونے کی کرسیاں سجائی جاتی ہیں ان کے اعزاز میں، اور اللہ رب العالمین تشریف لاتے ہیں، شہداء کے لیے موتیوں سے بنی ہوئی کرسیاں، مسندیں سجائی جاتی ہیں، حور اپنے بالا خانوں سے تشریف لاتی ہے، سب مل کر اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین تمام سے کہیں گے فرشتوں سے کہ انہیں بہترین پوشاک، بہترین لباس انہیں پہنایا جائے، چنانچہ بہترین لباس پہنایا جائے گا انبیاء کو، شہداء کو جو وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ ان کے اعزاز میں غذا پیش کی جائے، بہترین غذا سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ مشروب پیش کیا جائے، انہیں مشروب یعنی بہترین پینے کی چیز پیش کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں بہترین خوشبو سے معطر کیا جائے، چنانچہ بہترین خوشبو سے تمام کو معطر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پوچھتے ہیں کہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تمام کہتے ہیں کہ الہی آپ کی رضامندی چاہتے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائے بس۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں تم تمام سے خوش ہوا، راضی ہوا۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے مقام پر چلے جاتے ہیں۔
یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں، بلکہ جس دنیا میں ہم جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، یا جو جمعہ ہمیں اہتمام کے لیے دیا گیا ہے، جس جمعے کے اہتمام پر فضیلتیں بتلائی گئی، جس جمعے کو پورے آداب کا لحاظ رکھنے کی ترغیب آئی ہے، اس دن اوپر یہ کیفیت رہے گی۔ صحیح درجے کی روایت ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کے بعد صحیح قرار دیا۔ آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لے، ہم جمعے کو یوں ہی کوئی رسم سمجھ کر ادا کر دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہوں گا کہ جمعے کا جو اجر ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں گے تو فضیلتوں سے مالا مال رہیں گے، فضیلتیں مل جائے گی، ورنہ صرف ظہر کا یا نماز کا اجر ملے گا۔ جمعے کی جو اتنی ساری فضیلتیں ہیں اس سے محروم رہیں گے، محروم رہیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو مسجد کے دروازوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کے نام درج کرتے ہیں۔ جو پہلی ساعت میں آتا ہے اسے 1 اونٹ قربانی کا اجر دیا جاتا، جو دوسری ساعت میں آتا ہے گائے ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے۔ کوئی اگر پابندی سے اہتمام کرے، یا اول وقت میں آئے یا پہلے نمبر پر آئے، قربان جائیے ہر جمعہ یہ فضیلت مل جائے گی، باوجود یہ کہ کوئی قربانی ہم سے نہ ہو پائے، لیکن قربانی کا اجر برابر ملتا رہے گا۔ دوسری ساعت میں آئے تو گائے کی قربانی کا اجر، تیسری ساعت میں آئے تو بکری کی قربانی کا اجر، چوتھی نمبر یا چوتھی ساعت میں آئے تو مرغی صدقہ کرنے کا اجر، 5ویں ساعت میں آئے تو انڈا صدقہ کرنے کا اجر۔ اور یہ فضیلت مرد حضرات اور خواتین بھی اس کے اندر برابر شریک رہے گی، جبکہ خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے مسجد میں، لیکن اگر اہتمام کرے گی خواتین، وہ بھی یہ ساری فضیلتوں سے مالا مال رہے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، جو لوگ بعد میں آتے رہتے ہیں تو اتنی ساری فضیلتوں سے محروم رہیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک کہا گیا کہ کوئی اگر جمعے کے دن پیدل چل کر پورے اہتمام، یعنی غسل، صفائی، کپڑے، عطر وغیرہ وغیرہ جو لوازمات ہیں، اس کے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر ملے گا۔ صحیح درجے کے مسند احمد کی روایت ہے، کوئی ضعیف روایتیں نہیں ہیں۔ یہ 1 سال روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے، ایک قدم پر اندازہ لگائیے قیام کا اجر ملتا ہے۔ جمعے کے دن آئے اور خاموش رہے، کسی سے بات نہیں کیے، اور جب نماز ختم ہو جائے گی 1 ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ کوئی اگر جمعے کے دن خطبے کے دوران بات کیے، یہاں تک کہ کہا گیا من مسل حسا، یعنی ذرات جو ہوتے ہیں، ریتی یا کنکر، اس کو حرکت کر لیتے بیٹھے، یعنی توجہ اس کے اندر آ گئی، یا موبائل میں انگلیاں کر لیتے بیٹھے، یا لوگوں سے خیر خیریت پوچھ رہے، یا یہاں تک کہ حصیر کی کاڑی کو کوئی اگر حرکت دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لغا، یعنی اس کا جمعہ ہی چلے گیا، جمعے کی فضیلت سے وہ محروم ہوا۔ اتنے سخت ترین شرائط ہے جمعے کے، کوئی اگر حصیر کی کاڑی سے بھی اگر کھیلا، جبکہ بات چیت نہیں کیا، توجہ وہاں چلی گئی، فقد لغا کہا، اس کا جمعہ ہی چلے گیا۔ صحیح درجے کی روایت ہے۔ بات کرنا اور ٹہلنا، خیر خیریت پوچھنا تو یہ تو بڑی باتیں ہیں، یہاں تک اس کی تاکید آئی ہے کہ سونے والے کو جگا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے میں اگر نیند آئے تو جگہ بدل لیا جائے، اپنی جگہ بدل لو۔ تو اس اتنی سخت ترین شرائط ہے جمعے کے۔ میری گزارش، میری اپیل ہے کہ جمعے کے آداب کا لحاظ رکھیے، اس کی جو فضیلتیں ہیں اس کو دماغ میں بٹھائیے، دوسرے احباب کو اس کی ترغیب دیجیے۔ کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ جو باتیں خیر خواہی سے تعلق رکھتی ہے اسے قبول کرنا اور اس کا اہتمام کرنا۔ جب یہ مسجد اس وقت میں اتنی بھر سکتی ہے تو خطبے کے شروع میں بھی چاہے تو بھر سکتی ہے، لیکن شیطان لگا ہوا ہے
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 5 منٹ 10 منٹ تاخیر سے آنے سے بہتر ہے پہلے اگر آ گئے تو پوری فضیلت سے محروم، پوری فضیلت مل جائے گی، ورنہ 5 منٹ لیٹ آئے اتنا اہتمام کے باوجود اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو فضیلتیں جمعے میں رکھی گئی ہے ان فضیلتوں کو ہمیں حقدار بنا، ان فضیلتوں سے مالا مال ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ جمعے کا جو مقام ہے، جو اعزاز ہے، وہ اعزاز کا حق ادا کرنے کی ہم تمام کو، سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ، شفاء کاملہ عطا فرما۔ ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ زبیر بھائی کے صاحبزادے اور ان کا ایک دوست ایکسیڈنٹ ہوا اور بہت زیادہ بیمار ہے، ایک دوست دواخانے میں ایڈمٹ ہے اور دماغ پر مار لگا ہے۔ تمام بھائیوں سے اپیل کیے کہ صحت یابی کے لیے دعائیں کریں۔ ہم میں یہاں جتنے لوگ بیمار ہیں یا ہمارے رشتہ دار جتنے بیمار ہیں، الہی اپنے فضل و کرم سے ان تمام کو صحت عاجلہ، شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو احباب دعاؤں کی درخواست کیے ہیں الہی ان تمام کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ الہی ہم تمام کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ الہی دنیا اور آخرت کی برکتوں، سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرما، زندگی میں سکون عطا فرما۔ الہی حادثاتی موت سے الہی ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہی مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ الہی مسلمانوں کو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر جہاں کہیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے الہی ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو روک دے۔ الہی مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ الہی مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم ورب حليم۔